تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند شہیدانی کربلا کہ مسلسل آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر ہوتا رہا بعنوان کربلا و امہات شہدائے کربلا۔ سرنامہ کلام میں دو عبارتیں تلاوت کی جاتی رہی، ایک عبارت کلام مجید اور ایک الفاظ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ مبارکہ القصص کی اس آیہ وافی ہدایہ کے اعتبار سے تو سرنامہ کلام میں تلاوت ہوتی رہی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سے خداوند عالم نے یہ وحی کی کہ آپ اپنے شہزادے کو موسیٰ علیہ السلام کو سیراب کیجئے، دودھ پلائیے، اور جب آپ خوف محسوس کریں بچے کی جان کے حوالے سے کہ کہیں بنی اسرائیل کے مخالفین، فرعون کی قوم اور فرعون کے سپاہی کہیں اس بچے کی جان نہ لے لیں، تو اگر آپ خوف محسوس کریں تو اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیجیے، اور نہ خوف اختیار کیجئے، نہ حزن و ملال کیجئے کہ اس کو ہم واپس پلٹا دیں گے آپ کی طرف، اور ہم اسے قرار دیں گے رسولوں میں سے۔ خلاصہ کلام کی اس آیت کے ساتھ ساتھ پورا واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیے گئے اور فرعون کے محل میں، ماں کا کلیجہ تو ماں کا کلیجہ ہے، اٹھاتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ خدا نے موسیٰ کی ماں کے دل کو سنبھال لیا، ورنہ راز کھل جاتا کہ بچہ کس کا ہے۔ بچہ یہ پال رہے تھے، مگر مشکل یہ تھی، عجیب بچہ ہے کہ کسی خاتون کا دودھ لینے پہ تیار نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک ایسی خواتین کا انتخاب کیا گیا کہ جو عام طور پر یہ کام کیا کرتی تھیں، لیکن کسی خاتون کی رضاعت کو قبول نہ کیا اس شہزادے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عجیب کام کیا تھا، جیسے ہی ڈالا تھا اسے باکس کے اندر، صندوق میں، تو ساتھ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیج دیا تھا کہ تم پانی کے کنارے کنارے چلتی جاؤ، دیکھو یہ جاتا کہاں پر ہے، بھائی کی خبر رکھنا۔ آپ کا نام یا تو کلثوم لکھا ہے مورخین نے، یا لکھا ہے مریم۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم یا کلثوم۔ تو اب یہ بہن کتنے برس کی ہیں اس میں بظاہر اختلاف ہے کہ 4 سال کی ہیں کہ 6 سال کی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، اسی لیے اس طرح سے ماں نے ان کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ بہن دیکھتی ہوئی چل رہی ہے، اور جب یہ مسئلہ فرعون کے دربار میں مشکل مسئلہ بنا تو میں آیتوں کے تسلسل میں پورا واقعہ پڑھ رہا ہوں تاریخ سے ملاتے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھیں، سب پریشان ہیں خواتین، اور سب پریشان ہیں فرعون کے خاص وزیر، اس مسئلے کو سولو کیسے کیا جائے۔ فرعون کو بچہ پالنا ہے، اور یہ بچہ عجیب ہے کہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ ایسے میں بچی آگے بڑھی، اور بچی نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ کہیں تو میں خاتون کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ قبول کر لے گا، کہیں تو بلا کے لاؤں۔ خدا نے عقل پہ کیسے پردے ڈال دیے کہ کسی خاتون کا شیر قبول نہیں کر رہے، ایک بچی آ کر کہتی ہے، اور فرعون کے تمام تر آیان مملکت اس بچی سے کہتے ہیں اچھا بلا کے لاؤ، کون سی خاتون ہے اس کا یہ دودھ قبول کر۔
پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ کس کی شیر کو قبول کرے گا. لیکن بہرحال شاید یہ مسئلہ اس لیے اتنا تھا کہ خدا نے ایسے پردے ڈالے ہوئے تھے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے پلٹا دیں گے تمہاری طرف. وسیلہ بنایا بہن کو، اب تو پہچانیے بہن کا مقام. صلوات پڑھیں محمد والے. حضرت مریم پلٹ کے واپس آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یوکابد یا یوکابد. پلٹ کے واپس آئیں، اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں نے انتظام کر دیا، چلیے آپ کو بلا رہے ہیں. بنی اسرائیل کی خواتین، ان کی پہچان الگ سے، اگر کیسے عقل پہ پردے پڑے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے دربار میں آئی ہیں اور جیسے ہی آپ نے موسیٰ کو گود میں لیا، اللہ اکبر، موسیٰ تو ماں کی گود کو پہچانتے تھے، شیر قبول کرنا شروع کر دیا. فرعون کا مسئلہ حل ہوا، خدا کا وعدہ پورا ہو گیا. اب وہ جاعلوہ من المرسلین. تو ماؤں کے مسائل پر ہم نے آپ کی خدمت مقدس میں ایک عنوان رکھا کہ کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کا معیار کیا تھا. آج خلاصہ کر رہا ہوں. ایک عام ماں ہے، ایک خاص ماں ہے. عام ماں کا مطلب جو ممتا رکھتی ہو اور سب کچھ ممتا پہ قربان کر دے، اور خاص ماں جو مقصد پر، اپنے مقصد پر اپنی ممتا بھی قربان کر دے. اب مقصد کتنا اہم ہے اس ماں کی نگاہوں میں. کربلا کے واقعے میں خواتین کے حوالے سے بہت سارے نام آپ کی خدمت میں لیے، کچھ کنیزیں بھی تھیں. آج ایک کنیز کا تذکرہ پہلے، پھر آہستہ آہستہ باقی باتیں آپ کی خدمت. کچھ کنیزیں ایسی ہیں کہ جو ماں بھی بنی ہیں. یہ کنیز کا نام ہے کبشہ، کاف کتاب سے، اور بے تو آپ جانتے، شین بھی آپ جانتے، کبشہ. کبشہ نامی کنیز ہے. یہ کنیز سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اہل بیت کے گھرانے کی خدمت میں رہی. اور یہ ذرا سا واضح کر دیا جائے کہ جتنی آزاد خواتین یعنی سیدات کہلاتی تھیں، یعنی کنیزوں کے علاوہ، ام ولد کے علاوہ سیدات جتنی تھیں خواتین اہل بیت کے حرم مقدس میں، ان کی خدمت کے لیے کنیزیں رکھی جاتی تھیں. تو یہ مخصوص تھی ام اسحاق بنت طلحہ کے حوالے سے، التمیمی. اور طلحہ کو آپ میں سے کون نہیں جانتا؟ جو طلحہ کو نہیں جانتا تو زبیر کو کیا پہچانے گا؟ جو طلحہ زبیر کو نہیں جانتا تو پھر وہ صف اول کے افراد کو کیسے پہچانے گا کہ مولا کی محبت کیسے کیسے چہروں سے پردے اٹھا دیتی ہے. عجیب بات ہے. طلحہ کی بیٹی ام اسحاق بنت طلحہ التمیمیہ کس کے نکاح میں آئیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے. اور یہ بھی واقعہ جنگ صفین کے بعد کا ہے، بعض جنگ جمل کے بعد کہتے ہیں. بہرحال جب وہ قصہ تمام ہوا لفظ تمیمیہ کا اور ام اسحاق پھر امام کے حرم میں، اور امام نے نکاح فرما لیا. اور یہ واحد خاتون ہے کہ جو ایک کے بعد دوسرے امام کے نکاح میں آئیں. واحد خاتون ہے. اور کربلا کی خواتین میں جو حاضرین خواتین ہیں ان میں یہ شامل ہیں ام اسحاق. کیا مطلب؟ بہت غور کیجیے گا. میں اشارے دے رہا ہوں کی خدمت میں. جیسے سرکار کی ازواج مطہرات کو خدا نے امت کی مائیں قرار دیا، اس کے بعد بھی ایسے خبیث لوگ تاریخ میں ملے کہ جنہوں نے زوجہ محترمہ کے لیے رشتہ بھیج دیا. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن تو واضح اعلان کر چکا تھا کہ نبی کی ساری ازواج تمہاری مائیں ہیں اور ماں سے رشتہ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. خیر، میں برائی کا تذکرہ کر کے اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ میں تو اشارہ مکمل کر رہا تھا خالی کہ ایسے ایسے لوگ، اور آج بھی ان کو زمانہ ہیرو بنائے ہوئے ہے. عجیب بات ہے، جن کا معیار اتنا پست ہو تو ان کا مقام بلند کیسے ہوگا؟ تو بہرحال تفصیل میں آپ جب تاریخ میں چاہیں تو پڑھ لیجئے، نام بھی اور کردار بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے معصوم کے
اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے کے بعد تمام خواتین محترم ہو گئیں، اس معنی میں کہ ان سے کسی امتی کا نکاح جائز نہیں رہا۔ ایسے ہی بنو امیہ کے افراد کی نگاہیں تھیں خاندان اہل بیت کے گھر میں آنے والی خواتین پر۔ میں بہت مادہ سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ام اسحاق آئی کہاں سے؟ آئی تو اسی گھر سے۔ اور جب آئیں اسی گھر سے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی حسن شہید ہوں گے تو ام اسحاق کو کسی اپنے والے کے نکاح میں لے آئیں گے۔ سرکار امام مجتبیٰ علیہ السلام نے ایسا عنوان قائم کیا، وصیت کر گئے، فرمایا بھائی حسین میری شہادت کے بعد آپ نے نکاح کرنا ہے۔ کس سے؟ ام اسحاق سے۔ راستہ ہی بند کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ بات اتنی آپ کو آسان لگ رہی ہو، لیکن اگر پوری تاریخ کبھی پڑھیں اس حوالے سے تو بڑے مسائل ہیں۔ میرا موضوع یہ بن نہیں رہا۔ ام اسحاق بنت طلحہ التمیمیہ پہلے امام حسن کے نکاح میں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد عدت گزارنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں۔ اور خدا نے ان پر کرم کیا کہ کربلا میں یہ اس مقام پر پہنچی جہاں تمام خواتین اپنے قربانیاں پیش کر رہی تھیں، یہ ان خواتین میں شامل تھیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی کنیز کا نام تھا کبشہ۔ میں جہاں سے چلا تھا واپس آ گیا۔ کبشہ۔ اب یہ کبشہ کا نکاح امام نے کیا ہے رزین نامی شخص سے۔ رزین نامی شخص سے نکاح، اور یہ طریقہ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ وہ انکحوا الایام میں نے پڑھی تھی، اس کا ایک حصہ غالباً کل ہی پڑھا ہے۔ وہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، نکاح کر دو اپنی کنیزوں کے بھی، نکاح کر دو اپنی کنیزوں کے بھی، وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر یہ فقیر تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ امام نے اپنی اس کنیز کا نکاح کر دیا رزین نامی شخص۔ رزین کے اور کبشہ کے نکاح کی برکت سے خدا نے بیٹا عطا کیا اور نام رکھا سلیمان۔ یہ سلیمان سرکار سید الشہداء کے 6 سفیر ہیں، ایک نہیں ہے۔ ان 6 سفیروں میں ایک سفیر یہ ہے۔ البتہ یہ سفیر جناب سلیمان بن رزین کبشہ کے لخت جگر، یہ کہاں گئے تھے؟ انہیں امام نے بھیجا تھا خط دے کر بصرہ کی طرف، اور بصرہ جانے سے پہلے کربلا سے نکل کر کوفے کے راستے میں گرفتار کر لیے گئے۔ عجیب اتفاق ہے، بعض نے لکھا کہ سلیمان کربلا کے شہیدوں میں شامل، اور کبشہ نے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے امام پہ قربان کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ کہ یہ کربلا میں شہید تو نہیں ہوئے، لیکن کربلا کے شہیدوں کے درجات میں شامل، جیسے سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے یہ بھی بصرہ نہیں پہنچ سکے، کوفے میں منذر بن جارود کے ہاتھوں پکڑے گئے، اور ابن زیاد نے ان کو جو قتل کروایا ہے، ذبح کروایا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، شہید کا نام بھی سلیمان اور قاتل کا نام بھی سلیمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل ایسے جیسے ایک ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ایک ہارون موسیٰ علیہ السلام کے قاتل رشید کے نام سے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں تو ہمیشہ یاد کرتا ہوں علامہ سید ذیشان الجوادی علی اللہ مقامہ کے ان 4 مصروں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ سکھائیے کہ یہ الفاظ مقدس ہیں، استہزاء نہیں ہیں۔ ایسے ہی عبادت میں الفاظ کو ادا کیجیے جیسے حالت نماز میں۔ حالت نماز میں تکبیر کہتے ہوئے مسکراہٹ زبان نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی فرش ازائے سرکار سید الشہداء میدان استہزاء، میدان مقابلہ نہیں ہے۔ ضرور استعمال کریں نعروں کے الفاظ کو، مگر ادب اور احترام کے ساتھ۔ خیر، بات سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حضرت جوادی اللہ مقامہ کا میں 4 مصروں کا پیغام آپ کی خدمت میں دہرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون ہو گئے،
دنیا کا امن لوٹ کر مامون ہو گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون ہو گئے۔ ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون ہو گئے۔ تو ایک سلیمان شہید، ایک سلیمان قاتل۔ سلیمان شہید کون؟ کبشہ کا بیٹا۔ سلیمان قاتل کون؟ الحضرمی، کوفے کا رہنے والا۔ البتہ اب آئیے تاریخ کو سمیٹتے ہوئے، کربلا کی مائیں زمین کربلا پر، یہ زمین کربلا کا اثر تھا؟ نہیں، زمین کربلا کا اثر نہیں ہے۔ کیوں کہ زمین کربلا پر تو 2 محرم کو پہنچے ہیں، یہ حسین کے ساتھ کب سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کوئی مدینے سے ساتھ میں ہے، کوئی مکے سے ساتھ میں ہے، کوئی بصرہ سے آ کے مل گیا، اور کتنے سارے کوفے سے آ کے مل گئے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جہاں حسین وہیں معیار کربلا ہے۔ یہ شہدائے کربلا کربلا کے محتاج نہیں ہیں، کربلا ان کی محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی آسان سی مثال قبلہ، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ مدرسے کے محتاج نہیں ہیں، مدرسہ آپ کا محتاج۔ جہاں بیٹھ گئے، جہاں درس شروع کر دیا، وہی مدرسہ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو زمین کربلا کی پوری اہمیت، اپنے مقام پر تاریخی حیثیت، یہ کربلا کی مائیں تو بعد میں پہنچی ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی شہادت سے 1000 سال پہلے سے کربلا فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام بن چکی ہے۔ خدا جانتا ہے کائنات کے تمام مسائل کو، تو فرشتے بغیر خدا کی مرضی کے نہیں آ سکتے۔ فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور زمین کربلا پر سرکار سید الشہداء کی خدمت میں بھی فرشتے آئے۔ عجیب بات ہے، بارش برسانے والا آئے سمجھ میں آ جائے، کاندھوں پر بیٹھ کر اعمال لکھنے والا آئے سمجھ میں آ جائے، ارے سانس گھوٹنے والا آئے وہ سمجھ میں آ جائے، در حسین پر آئے سمجھ میں نہیں آئے۔ عجیب مسلمان کا معیار ہے، سب سمجھ میں آتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ 4000 فرشتے زمین کربلا پر حالت غم اور حالت گریہ میں رہتے ہیں، 4000 فرشتے۔ اس کے علاوہ تمام فرشتے آتے اور جاتے وہ الگ ہیں۔ پروردگار خود فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ کربلا جائیں، کربلا میں سرکار سید الشہداء، اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کربلا میں۔ صفین پہ جاتے ہوئے امام رکے نینوا کے علاقے میں، نینوا کیا ہے؟ کربلا کے ناموں میں ایک نام نینوا ہے۔ نینوا اصلاً کربلا کا خاص علاقہ نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھے تہذیبی اعتبار سے یہ موصل اور دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ، جس کا ایک حصہ کوفے سے جا کے لگتا ہے، اور کوفے سے لگنے کی بنیاد پہ اسے کربلا کا حصہ بھی کہا گیا، نینوا۔ بہرحال سرکار اب تشریف فرما ہوئے نینوا کے اندر، تو تاریخ بتاتی کہ امام علیہ السلام نے بار بار سواری سے اترے، پھر قیام کیا، پھر اترے، پھر قیام کیا، اور آپ نے ایک ایک مقام کو رو رو کر یاد کیا کہ یہ تمام زمین وہ ہے جہاں ہمارے گھر کے افراد پیاس سے ذبح کیے جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام زمین کربلا پر، آج تو شاید ہم تلاش کریں تو کربلا کی جو اطراف کی زیارات ہیں ان میں شاید کربلا سے باہر کہیں آپ کو مقام ملے گا مولا کائنات کا، لیکن پرانی کتابوں کے اعتبار سے کربلا میں بھی ایک مقام امیر المومنین تھا۔ کربلا میں کتنے ائمہ کے مقامات ہیں؟ اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کے مقامات بھی بن سکتے ہیں اگر کوئی بتانے والا موجود ہو۔ ائمہ میں جتنے امام کربلا میں پہنچے، یعنی کہ 5ویں امام کے بعد چھٹے امام، چھٹے امام کے نام کا مقام موجود، چھٹے امام کے بعد 7ویں مقام، 7ویں امام، اور 7ویں امام کربلا میں سب سے زیادہ رہے، 2 سال رہے، مقام موجود۔ 8ویں امام کا مقام موجود، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام نہیں، سب کربلا آئے، لیکن اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں موجود ہے مقام۔ مولا کائنات کی آمد کربلا مولا میں، نینوا کے علاقے میں خاص، امام تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، اور ایک لہجے کے لیے آپ کی آنکھ جھپکی، کیا نیند آ گئی آپ کو؟
اور آپ نے حالت خواب میں کربلا کا منظر دیکھا، آپ کی آنکھ کھلی، روئے چلے جاتے ہیں مولا امیر المومنین اور فرماتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، آپ نے اس خواب میں اپنے بیٹے مولا حسین کو خون کی حالت میں دیکھا تھا، سر سے پاؤں تک زخمی دیکھا تھا۔ زمین کربلا کے مسائل، کربلا کے شہداء کی ماؤں کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں سمیٹتے ہیں موضوع کو اپنے، کہ زمین کربلا میں خدا نے کیا برکتیں رکھی۔ صرف مقام زیارت نہیں ہے بلکہ بہت مشہور روایت ہے، اب سب کو زبانی یاد ہوگی، 2 اماموں سے الگ الگ، 6ٹھے امام سے اور 10ویں امام سے۔ روایت کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے جد سرکار سید الشہداء، دونوں امام کہہ سکتے ہیں یہ، ہمارے جد سرکار سید الشہداء کو جو 3 خاص انعامات الگ سے دیے ہیں اور کسی اور امام کو نہیں دیے، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ کون الشفا فی تربتہ، شفا رکھ دی ہے خدا نے تربت امام حسین علیہ السلام۔ دوسرا خاص اجابت الدعاء تحت قبتہ، دعاؤں کی قبولیت کو رکھ دیا روضہ حسین کے گنبد کے نیچے۔ گنبد کا مطلب یہ گنبد جو بنا ہوا ہے، یہ والا گنبد، 6ٹھے امام کے دور میں گنبد تھا، جی تھا موجود، 10ویں امام کے دور میں تو بدرجہ اولا گنبد موجود تھا۔ آیا اس گنبد سے مراد یہ گنبد ہے چھوٹا سا بنا ہوا ہے، یا اس قبے سے مراد قبہ معنوی ہے؟ بہت تفصیل ہے، اس پر پوری بحث ہو سکتی ہے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اتنا بیان کر دوں کہ جیسے انسان عظمت کعبہ سمجھ رہا ہے سمت کعبہ کو دیکھ کر، ایسے قبہ حسین سمجھے نام حسین کو دیکھ کر۔ انسانیت حسین کے ایسے دائرے میں ہے کہ بیدار تو ہو، ہر قوم پکارے گی، صلوات پڑھ لے محمد وعلی۔ زمین کربلا کی اہمیت، یہ مٹی ہے زمین کربلا کی، مٹی سب برابر ہوتی ہے، نادان ہے جو کہتے ہیں مٹی برابر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونا بھی آئے تو مٹی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں مٹی بھی آئے سونا ہو جاتی ہے۔ سونا سمجھ میں آ گیا، حسین سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اور سنیں جملہ، قرآن میں آپ ڈھونڈتے ہیں آیات شفا، کاش میرا موضوع طویل ہوتا تو میں اس کو الگ سے بیان کرتا۔ قرآن میں آیات شفا 6 مقامات پر ہیں، ان 6 آیتوں کو آیات شفا کہا گیا۔ کیوں 6 کیوں؟ اس لیے کہ ان 6 آیتوں میں لفظ شفا موجود ہے یا اس سے نکلنے والے الفاظ و کلمات موجود ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن مجید کا حصہ بنا ہوا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کبھی مریض ہوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ انہی آیات میں تلاش کیجئے تو آپ کو مل جائے گا سورہ نحل میں، جو خدا نے نحل پر وحی نازل کی۔ نحل شہد کی مکھی، کیا کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے کہ جناب پھل رس حاصل کرنا، پھولوں سے پھلوں سے اپنا گھر بنانا ہے بلندیوں پر، اور اس کے بعد اس نے شہد بنانا ہے۔ شہد کہاں بنتا ہے؟ شہد بنتا ہے مکھی کے وجود کے اندر، اور اس کے سلابہ کو کہہ لیجئے، لو آپ کو کہہ لیجئے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہد کہتے ہیں۔ فیہ شفاؤن، مکھی کے منہ سے نکلنے والا لعاب شفا ہو سکتا ہے۔ ختمیہ مرتبت کے کاندھے پر بیٹھنے والا حسین، اس کے قدموں کی خاک شفا نہ ہو، مسلمان تجھے ہوا کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب وہی مسئلہ آ گیا جی، اصلی نقلی، نقلی اصلی، شہد اصلی ہے کہ نقلی؟ کون بتائے گا یہ؟ کہ جی وہ بتائیں گے جو شہد پہچاننے والے۔ تو خاک کربلا اصلی ہے کہ نقلی؟ میں کہتا ہوں مجھے نقلی ثابت کر دو پہلے۔ ہے کوئی لیبارٹری جہاں مٹی بنائی جا سکتی ہو ایسی جس میں تاثیر کربلا ہو؟ میں نے بڑی احتیاط سے بات کی، ایسی مٹی، میں نے ہر مٹی سے اپنے آپ کو روک لیا، ایسی مٹی کسی لیبارٹری بن سکتی ہے اس میں تاثیر کربلا ہو؟ نہیں بن سکتی۔ تو پھر امام کے الفاظ کہ خدا نے ہمارے جد کو 3 خاص باتیں عطا کی، ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ آپ کی تربت میں شفا ہے۔ تربت کیا ہے؟ تربت نکلا تراب سے، تربت کے معنی قبر نہیں ہے، اور اگر تربت کے معنی قبر ہوتے تو کیا یہ مناسب تھا
کہ قبر امام کی مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو قبر کی بے حرمتی کا موجب نہیں بنتا؟ پھر تربت کا مطلب تراب. اب تراب کیا، کربلا کی مٹی کی خصوصیات کیا؟ ایسی بات یاد رکھیں کہ خدا نے ایسا مقام دیا، خالی شفا نہیں رکھی بلکہ عبادت میں وسیلہ بنا دیا. فقہی کتابوں میں خاک شفا کے موضوع پر 60 مسائل ہیں، ایک دو نہیں، 60 مسائل لکھے خاک شفا کے حوالے سے. کہ کفن کے حوالے سے عید الفطر میں جو روزہ افطار کیا جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا مگر افطار ہوتا ہے، 10 محرم کو فاقہ شکنی کے لیے خاک کربلا، کفن پر شہادتین لکھنے کے لیے، اور شہادتین کے بعد ائمہ معصومین کے اقرار لکھنے کے لیے خاک شفا. اور پھر امام رضا علیہ السلام کے جملے سے یہ بات ثابت ہو. 8ویں امام سے پہلے تو خاک کربلا ایک شکل مٹی میں ہے، خاک کربلا ایک مٹی کی شکل میں ہے. اور اب چوتھے امام جب استعمال کرتے تھے تو آپ نے ایک پاؤچ بنایا ہوا تھا، کپڑے کا پاؤچ کھولتے تھے، کھول کے خاک بچھاتے تھے اور بچھا کر خاک پہ سجدہ کرتے تھے. چھٹے امام کے دور تک بھی یہی انداز رہا کہ خاک کربلا آپ کے پاس ایک پاؤچ میں ہے. البتہ چوتھے امام سے چھٹے امام تک پہنچتے پہنچتے اب پاؤچ کے کپڑے کا رنگ بھی خاص ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اماموں کے دور میں فرق ہے. چوتھے امام کا دور اور ہے اور چھٹے امام کا دور اور ہے. آسانیاں بڑھ رہی ہیں، ثقافت بڑھ رہی ہے اہل بیت کی. کپڑے کا رنگ زرد یعنی یلو، پیلا کپڑا، اس میں امام علیہ السلام خاک کربلا کو رکھتے ہیں. اسے کھولا، بچھایا خاک کو، سجدہ کر لیا. یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ جیب میں کیا رکھے گھوم رہے ہیں، ٹکیا مٹی کی بنی ہوئی. کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سے پوچھتے کہ جیب میں کیوں رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی مٹی کی سجدگاہ سامنے رکھ کر سجدہ کر رہا ہے تو مٹی کو نہیں کر رہا، مٹی پہ کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی سمت خانہ کعبہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا تو کعبے کی نہیں پڑھ رہا، خدا کی پڑھ رہا ہے. اگر منہ ادھر کرنے سے عبادت کعبے کی نہیں ہوتی تو پیشانی مٹی کربلا پہ رکھنے سے عبادت کربلا کی نہیں ہوتی. خدا بتانا چاہتا ہے کہ کربلا والے اتنے عابد تھے، اتنے زاہد تھے، اتنے متقی تھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کا نام چلے گا. کبھی شکل سجدگاہ میں، کبھی شکل تسبیح سرکار سید الشہداء. مسئلہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو الجھا دیا ان مسائل کے اندر، اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. تو مٹی نقلی ہوتی نہیں ہے، مٹی اصلی ہی ہوتی ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اصلی انسان تو دکھاؤ پہلے. جب اصلی انسان نہیں مل رہے تو اصلی مٹی کی بات کہاں کر رہے ہو. کربلا کی خاک سرکار سید الشہداء نے 14 مربع میل 14 اسکوائر مائلز زمین خرید کر لی تھی. اب ایک روایت کی پورا علاقہ ہی خاک شفا ہے. جہاں جہاں تک ملکیت امام حسین ہے وہاں تک خاک شفا ہے. اچھا، اب اس کے بعد تھوڑی سی مثال. روایات مختلف ہیں. 4 فرسخ خاک شفا، 5.5 فرسخ، 1 میل، 4 میل، پھر 20 ہاتھ چاروں طرف سے مربع اسکوائر قبر سرکار سید الشہداء. اہمیت پر اہمیت کہاں پر آئی؟ سرحان مقدس کی طرف. ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثال یہ کہ لائٹ روشن ہے اور لائٹ کی روشنی وہاں تک جا رہی ہے، وہاں لائٹ کی روشنی کم ہے. تھوڑا سا اور آگے آئیں گے روشنی آپ کو اور ملے گی، اور قریب آئیں گے اور ملے گی. ایسے ہی ہے خصوصیات خاک شفا. الاقرب فالاقرب، جتنا حسین سے قریب ہوں گے اتنا خاک. اچھا، خاک اٹھانے کا طریقہ مشکل یہ کہ ہم تو خاک خرید کے لے آتے ہیں، یا پھر وہ خدام نے آپ کو دے دی اپنی جیب سے نکال کے. بہت مختصر جملے، وقت نہیں ہے ورنہ پورے طریقے بیان کرتا. کہ خاک شفا اٹھانے کا وقت ہے، خاک شفا اٹھانے سے پہلے غسل ہے، خاک شفا اٹھانے سے پہلے خاص قسم کی خوشبو کا استعمال ہے، خاک شفا اٹھانے سے پہلے 4 رکعت لمبی نماز ہے.
رکعت اول میں الحم کے بعد 11 مرتبہ کافرون، دوم میں الحم کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر، سویم میں الحم کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید، اور چوتھی رکعت میں الحم کے بعد 11 مرتبہ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح۔ اس کا قنوت بھی خاص وہ دعائے وحدت کے انداز میں ہے۔ کہاں ملے گا؟ بہار کے اندر، مستدرک کرنے ملے گا آپ کو، مفادی میں نہیں ہے۔ یہ خاص نماز، پھر خاص نماز پڑھ کر پھر امام سے پرمیشن لی جاتی ہے، میں آپ کی زمین مقدس سے اٹھاؤں خاک کو، اجازت ہے؟ البات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا ہمارے اور آپ کے انداز کیا ہے وہ تو آپ معلوم اٹھایا جیب میں رکھ لیا، بہت تفصیل چھوڑتے ہوئے یہ تمام باتیں خاک کربلا کی اہمیت پہ یاد رکھیے۔ خاک کربلا ایسے محفوظ کی جائے کہ جیسے معصوم نے فرمایا تو اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ البتہ اثر کے لیے 3 شرطیں ہیں، خاک شفا کی تاثیر کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خاک شفا استعمال کرنے والا ناسبی نہ ہو۔ اگر ناسبی استعمال کرے گا تو جو حال موسیٰ کا ہوا تھا وہ ہو جائے گا۔ موسیٰ ابن عیسیٰ ہے، ناسبی شخص مذاق اڑا رہا تھا سید کا، ہاشمی کا، کہ تم یہ مٹی پھانکتے ہو شفا کے نام سے۔ ارے آج تک چلیے مثال بڑی آسان سی ہے، اگر آپ کوئی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہوں اور وہ مٹی میں گر جائے، اب کھائیں گے اسے؟ آپ بڑی قیمتی ہے۔ ارے آپ نے جیسے سیرپ کھولا اوپر سے 10 گر گئے اس کے اندر، اب پئیں گے اسے آپ؟ نہیں۔ تو زمانہ مذاق اڑاتا ہے، اور خاص طور سے ناصریت مذاق اڑایا اس نے، اور پھر منگائی سید سے کہ ہاشمی لاؤ دکھاؤ، دیکھو ہم بھی کھاتے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ جیسے ہی منہ میں رکھا اس طرح سے خون کی ومیٹنگ ہوئی، اندر کی ساری آنتیں باہر آ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن تاثیر کی پہلی شرط ہے ولایت آل محمد، چاہے شیعہ ہو یا سنی، کسی اور مسلک کا اہل کتاب بھی ہو، ناسبی دشمن اہل بیت نہ ہو۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اعتقاد رکھتا ہو، خالی اہل بیت کا محب ہونا کافی نہیں ہے، اعتقاد رکھتا ہو۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اعتقاد کا بڑا مسئلہ ہے۔ اعتقاد مجھے وہ سفید ٹیبلٹ پر ہے، اسے کہتے ہیں پین کلر، اس پہ بڑا اعتماد ہے۔ اچھا آپ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں پیراسیٹامول، ہم استعمال پیناڈول استعمال کرتے ہیں، آپ کون سی کرتے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری۔ اعتماد کس پر ہے؟ جس پر اعتماد ہے وہ اسے آنکھیں بند کر کے استعمال کیے چلا جا رہا ہے۔ قسم کھاتا ہوں عزت حسین کی، ان گولیوں سے کوئی شفا نہیں ہوتی، شفا اذن خدا سے ہے۔ اگر اذن خدا نہ ہو تو کوئی شفا نہیں ہے۔ آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، خاک شفا تو فری میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں کہ جو استعمال کرے وہ محبان آل محمد میں سے ہو۔ محبان کا مطلب ناسبی نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ اعتقاد رکھتا ہو، اعتقاد نہیں ہے۔ ہمارے استاد مرحوم ہو گئے، وہ جب طالب علم تھے حیدرآباد کے مشعل العلوم کے اندر، تو ان کے پاس ایک صاحب پہنچ گئے، کوئی سندھ کے رہنے والے، کئی بڑا طالب علم متقی لگ رہا ہے، تو اس سے کوئی تعویذ دکھوا لیں۔ پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے بہت سمجھایا کہ بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں، میرا یہ شعبہ تعویذ نہیں ہے، میں شعبہ تعلیم میں ہوں، میں کتابیں پڑھنے کے لیے آیا۔ کیا نہیں آپ کے ہاتھ سے ہو جائے گا؟ اتنا پیچھے پڑے وہ کہ مجبور ہو کر ہمارے استاد کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا کیڑے کانٹے بنا کر کسی کاغذ پر کہ لگے تعویذ ہے، 4 لکیریں بنائیں، بیچ میں یوں کاٹا یوں کاٹا یوں کاٹنا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کاٹا، لپیٹ کے دے دیا۔ وہ لے گئے، چوم کے لے گئے، اللہ اکبر، اور 1 ہفتے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے آئے۔ اب کیا ہوا بھائی؟ ڈر گئے پہلے تو کہ کیوں آئے؟ کہ مبارک ہو آپ کے تعویذ نے کمال کر دیا۔ صاحب تعویذ کہتا لکھا ہی کچھ نہ تھا۔ یہ اعتقاد ہے، اس سے کہتے ہیں آپ کے اندھا اعتقاد۔ عجیب بات ہے، اندھا اعتقاد دنیا بھر پہ ہو تو کام ہو جائے، حسین پر ہو کام نہ ہو۔ فرق یہ ہے کہ دنیا پہ اندھا ہے، حسین پہ دیکھا بھالا اعتقاد ہے۔ خاک کربلا
ہمارے اور آپ کے لیے شفا قرار دی گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اسے خواہش نفس کے لیے استعمال نہ کرے, ضرورت مند ہو تو استعمال کرے. پہلی شرط آل محمد کا چاہنے والا ہو, دوسری شرط اعتقاد رکھتا ہو, تیسری شرط ایسے کھیل کود میں استعمال نہ کرے. بعض نے لکھا کہ ادویات بعد میں پہلے خاک شفا, بعض نے لکھا ادویات روک دے خاک شفا, بعض نے کہا ٹھیک ہے ادویات بھی چلیں اور خاک شفا بھی چلیں, لیکن خاک شفا کی دعا وہی ہے جو زمزم کے پڑھنے سے پہلے کی دعا ہے. یاد ہے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں زمزم کی بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی. پروردگار نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک نبی کے پاؤں کی ٹھوکر میں پانی رکھا, اور پانی کو آب دوا نہیں کہا, آب شفا کہا, زمزم. اور ایک نبی کے لخت جگر, سارے انبیاء کی محنت کو بچانے والا حسین, اس کے قدموں میں جو خاک رکھی اسے خاک دوا نہیں کہا, خاک شفا کہا. سجدہ کریں خاک شفا پر, اولن تو خاک پر عاجزی انکساری ہے. سرکار کا فرمان جعلت بی الارض مسجدا و طہورا, یا استعمال ہوا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, زمین پاک ہے میرے لیے اور سجدگاہ ہے. اور ساری زمین کی مٹی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن افضل زمین کربلا کیوں؟ اس لیے کہ زمین کربلا پہ سرکار سید الشہداء خدا کی عبادت کو بچانے کے لیے, خدا کے پیغام کو بچانے کے لیے ایسی قربانی پیش کی. اب امام فرماتے جب خاک کربلا کی مٹی پر, یہ مٹی شکل سجدگاہ میں کب آئی ہے؟ یہ 8ویں امام کے دور میں آ گئی تھی. 8ویں امام کے دور میں یہ مٹی شکل سجدگاہ میں روایت میں آئی ہے. خاص میت کے قبر میں لٹانے کے بعد یہاں جو بناتے ہیں سرہانہ مٹی کا, اس کے لیے امام فرماتے ہیں رکھو لبنا, لبنا کہتے ہیں اینٹ کو. کس کی اینٹ؟ خاک کربلا کی, یعنی ایسی ہی مٹی جو جمی ہوئی ہو شکل میں, شیپ کے اندر. 8ویں امام کا دور. تو خاک کربلا کی مٹی یا سجدگاہ, اس پہ سجدہ کرنے کا ثواب کیا؟ ثواب یہ ہے کہ اگر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی اندرونی خرابیوں کے علاوہ نماز میں کوئی کمی کوئی نقص رہ رہا ہو جس کی بنیاد پہ نماز قبول نہ ہوتی ہو, تو خاک کربلا پہ سجدہ کرو, نماز قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ آئیے سمجھا دیتا ہوں. ایک نماز مسجد حرام میں پڑھو تو اس نماز کی برکت ہی پچھلی ساری نمازیں جو پڑھی تھیں اور اگلی ساری جو پڑھو گے سب قبول ہو جائیں گی. تو اگر مکان میں کمال یہ ہو تو جو مکان کا رونق دینے والا ہو حسین, اس کے خاک کربلا میں کتنا کمال ہوگا. امام فرماتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو پیشانی خاک کربلا پر, تو تمہاری پیشانی کے مقام سجدہ سے 7ویں آسمان تک نور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. 7ویں آسمان تک روشنی نور چلا گیا اور درمیان کے 7 حجابات ہٹ گئے. پھر آپ فرماتے ہیں جہاں سے آپ نے سجدہ کیا پیشانی رکھی اس خاک کے نیچے 7 زمین تک منور ہو گئی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں نے یہ نماز ایک جو سجدہ گاہ پہ سجدہ کر کے پڑھی, لگتا ہے کہ 7 آسمانوں پہ نماز کا ثواب لکھا گیا, 7 زمینوں پہ نماز کا ثواب لکھا گیا. ایک نماز تھی 14 نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل گیا, اوپر تک چلا گیا. اور پھر تسبیح خاک شفا. اللہ اکبر. بس بات سمیٹتے ہوئے, تسبیح خالی اگر ہاتھ میں ہو تو تسبیح خود ذکر خدا کرتی ہے, اور تسبیح پہ ذکر خدا ہو تو کیا کہنا, پھر 70 کی بجائے 700 تک حساب چلا جاتا. یہ کربلا ہے. طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. اس کے بعد بھی کوئی کربلا کا نام لے اور نماز نہ پڑھے. سجدگاہ کربلا کی, تسبیح کربلا کی, اور کربلا والوں کی محبت. وہ مائیں کیسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کی. ایک ماں کا تذکرہ, اس کے بعد سب سے بڑی ماں کا تذکرہ. یہ کون سی ماں ہے اس کا تذکرہ ہے؟ ان کا اسم گرامی ہے فاطمہ. یہ فاطمہ کون ہے؟ بنت امیر المومنین. مولائے کائنات کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے.
فاطمہ بنت امیر المومنین کہتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا ہے ابو سعید ابن عقیل ابن ابی طالب سے. جناب عقیل علیہ السلام کے 9 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے ہیں. ایک مسلم وہاں پر، 8 یہاں پر. مسلم کوفے کے اندر، محمد احمد جعفر اون یہ کہاں پر؟ کربلا. علی ایک بیٹے کا نام تھا، عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن. 8 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے. ان میں سے ایک کی کنیت ابو سعید ہے. اور ابو سعید اور فاطمہ بنت امیر المومنین کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا محمد. بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد بن ابی سعید بن عقیل ابن ابی طالب. کربلا میں کچھ شہید ایسے ہیں جو امام سے پہلے شہید ہوئے، اور کچھ شہید ایسے جو امام کے بعد شہید ہوئے. ان میں سے ایک یہ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا، کہ جو اپنے خیمے سے، خیمے کی لکڑی، عمود خیمہ، یعنی خیمے کا بات سمجھ لیجیے، لے کر باہر آ گیا. کیوں باہر آیا؟ کہ تاکہ خیموں کو لوٹنے والوں کو روک سکے. عجیب بات. راوی نے بچے کا پورا احوال لکھا ہے. اتنا معصوم تھا، جب چلتا تھا تو زلفیں ہوا میں لہراتی تھیں، ہاتھ میں اٹھائے ہوئے عمود خیمہ کو. اور وہ جملہ مکمل تھا امام کا، حل من ذاب یذوب حرم رسول اللہ، ہے کوئی تو رسول خدا کے حرم کی حفاظت کرے. یہ چلا آیا باہر. کہتے ہیں اس کو پہلے تیر مارا گیا. 7 سال کا بچہ تیر کھا کر جان سے نہیں مرا تو ملون آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تلوار کا وار کیا. سننے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آج شہدائے کربلا کا 10واں ہے. جب کسی گھر سے میت اٹھتی ہے تو اس کے میت کے سوگواروں کے گھر جمع ہو کر لوگ تعزیت پیش کرتے. سویم کا دن ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 30واں ہو، 40واں ہو. اللہ اکبر. ہم سب کے سب امام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج شہدائے کربلا کا 10واں منانا چاہتے ہیں. اور دل چاہتا ہے کہ آج سب سے بڑی ماں کو یاد کر لیں. کربلا میں ہر شہید کی ماں ہے، چاہے ظاہر بظاہر ہو یا دعاؤں کی شکل میں ہو یا روح فاطمہ زہرا کا عنوان ہو. بہت لاڈلے تھے مولا حسین اپنی ماں کے، بڑے لاڈلے تھے. رونے والوں، اتنے لاڈلے تھے جب سیدہ امانت الہی کو اٹھانے والوں میں شامل تھیں اور آپ کے شکم مقدس میں امام موجود تھے، تو 4 مہینے کا بھی زمانہ گزرا تھا کہ شہزادی اپنے بیٹے سے خوب باتیں کرتی. ایک دن صبح کی نماز کے بعد بچے نے عجیب جملہ کہا. بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے شکم مادر سے، اماں پیاسے بیٹے کا سلام لے لو. ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت میں سیدہ تڑپ گئی ہیں، بہت روئی ہیں. ام ایمن دوڑ کے قریب آئی. سیدہ کس نے آپ کو رلا دیا؟ ام ایمن سے آپ فرماتی ہیں کہ ام ایمن جو خدا کی امانت ہے، روز تو باتیں کرتا تھا مجھ سے، آج کہتا ہے ماں پیاسے بیٹے کا سلام. رونے والوں، بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی ہے. ایسے بھی آج کے دور میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا خواب کی حالت میں. البتہ وہ کہتے ہیں کہ امام کی آواز کی پہچان یہ ہے کہ جیسے کوئی تکلیف کی حالت میں کہتا ہو. اللہ اکبر. ہائے زہرا کا لال، شکم مادر سے ماں کو سلام کرتے تھے. ام ایمن کہتی ہیں چلیں بابا کی خدمت میں. فرمایا نہیں، میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، انتظار کر لیتے ہیں. ظہرین کی نماز کے بعد پھر آپ مصلی پر تعقیبات پڑھ رہی ہیں کہ بچے نے پھر ماں سے جملہ کہا، ماں اماں اس کا سلام لے جس کے بدن سے لباس نوچ لیا گیا. رونے والوں، یاد رکھنا شریعت کہتی ہے کہ اگر میت کے بدن سے لباس جدا کیا جائے تو میت کو تکلیف نہ ہو.
امام کے بدن سے لباس اتارا نہیں گیا، نوچا گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والا ام ایمن پھر آتی ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی روئی چلی جاتی ہیں۔ ام ایمن بچہ پھر کہتا ہے کہ اب چلیں بابا کے پاس۔ کہ نہیں، میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، انتظار کر لیتے۔ مغربین کا وقت ہو گیا، سیدہ مصلی عبادت پر نماز سے فارغ ہوئیں، تعقیبات پڑھ کے تو بچے نے بات کرنا شروع کی۔ اب بچے نے ایسا جملہ کہا کہ سیدہ کی چیخیں نکل گئی۔ صابرہ ہیں، اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی صبر کرنے والی شخصیت کی بیٹی اتنا روئی۔ ام ایمن پوچھتی رہ گئی، شہزادی بتائیے ہوا کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے سوال نہ کرو، مجھے میرے بابا کے پاس لے۔ اللہ کے رسول نے سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، تڑپ کے فرمایا بیٹی صبح سے شام تک کیا روتی رہی ہو؟ چہرے پر سرخ علامتیں رونے کی تھی۔ یا رسول اللہ، اگر فاطمہ ایک دن روئے آپ سے برداشت نہ ہو، ارے کیسا زمانہ ہوگا جب سیدہ صبح و شام روئے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، سیدہ نے بچے کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ بابا عجیب ہے، خدا کی امانت ہے، صبح سلام کرتا ہے اماں پیاسے کا سلام لو، دوپہر کو سلام کرتا ہے اماں اوریاں بدن کا سلام لو۔ بابا میں نے برداشت کیا، آپ کو زحمت نہیں دی، لیکن بابا اب میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ مغربین کے بعد بچہ کہتا ہے اماں اس کا سلام لے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، اماں اس کا سلام جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، آج 10واں ہے نا؟ ہائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ 10واں ہے نا؟ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ہے، بڑا مشکل ہے، بہت ڈرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار سید الشہداء، سرکار سید الشہداء کی ماں کربلا میں تھی، سب کی بات میں نے کی ہے نا، پوری تاریخ پڑھتا رہا، امہات شہداء کربلا، شہداء کربلا کی ماؤں کا تذکرہ کرتا رہا۔ کیسے چھوڑ دوں حسین کی ماں کا تذکرہ، کبھی پشت خیمہ پہ آ کے روتی، ایسے روتی تھی جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہو، ارے کبھی نشیب میں جا کے روتی تھی، اس لیے ہے کہ اسی مقام پر امام کو شہید ہونا تھا۔ رونے والوں، کبھی سکینہ مولا حسین کے سواری کو روک رہی تھی تو سیدہ نے سکینہ کو آ کے سمجھا دیا، ارے کبھی اکبر کے سرہانے آئیں، کبھی عباس کے سرہانے آئیں، روح فاطمہ زہرا کہاں کہاں نہ گئی، مگر کربلا میں سب سے مشکل وقت وہ تھا۔ رونے والوں، عجیب جملے ہیں۔ جب پوچھا گیا نا یزید کی طرف سے، یزید نے سوال کیا تھا شمر سے کہ تو نے اگر سر حسین کو جدا کرنا تھا تو خنجر کیا تیز نہیں لیا تھا؟ یہ سوال کیا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ اس طرح سے گردن کٹی تھی کہ کہیں کہیں سے گوشت الگ تھا، کہیں کہیں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے سوال بنتا تھا اگر تو نے ذبح کرنا تھا تو خنجر تو تیز لے لیا ہوتا۔ یہ کہتا تھا یزید خنجر تو بڑا تیز تھا جب چلاتا تھا، ارے کوئی بی بی سر حسین میں جھک جاتی تھی، ارے میرے بیٹے میرے بیٹے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ پروردگار اس ماں کا واسطہ جو ماں آج تک فریاد کنا ہے، اسی ماں کا واسطہ، اسی ماں کا واسطہ جو قافلے حسین کے پیچھے پیچھے چلی، کبھی سکینہ اونٹ سے گر گئی تو گود میں لے کے بیٹھ گئی، اور کبھی زندان شام کے نگران نے کہہ دیا تھا امام سجاد سے کہ آپ بی بی کو منع کریں، کون اندر سے باہر آ جاتی ہے، آ کر باہر بیٹھ کے روتی۔ امام فرماتے جب وہ آئے تھے مجھے بلا لینا۔ رات کے اندھیرے میں امام سجاد کو بلایا گیا، زندان شام کا نگران دکھاتا یہ بی بی رونے آتی ہے، آپ قریب گئے، دیکھا کوئی بی بی ہے پسلیاں تھامے ہوئے زندان کے باہر بیٹھی ہے، پوچھا سلام کر کے ارے کس پہ رونے کے لیے آئی ہو؟ جواب آیا بیٹا دکھیاری ماں حسین۔
اے پروردگار نام حسین کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار نام حسین کا واسطہ مادر حسین کا واسطہ. پروردگار تمام شہدائے کربلا کی امہات کا واسطہ. پروردگار جن کی مائیں ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر تا دیر قائم و دائم فرما. پروردگار جن کی مائیں انتقال کر چکی ان کی مغفرت فرما. پروردگار ہماری ماؤں کی دعائیں شہدائے کربلا کی محبت میں شامل حال فرما. پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش ادا پہ آنے والوں کے حق میں دعا کریں. پروردگار تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام مشکلات کا خاتمہ فرما. اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یہ فرش ادا بھی قائم ہے. آپ کی آمد کا بھی عنوان ہے. اور بہرحال شکریہ کا حق ہے کہ جن جن بھی اداروں نے انتظامی اعتبار سے اس ایام اضحیٰ کے حوالے سے معاونت کی ہے ان تمام اداروں کا شخصیات کا شکریہ ادا کیا جائے کہ ہم ان افراد میں شامل ہیں جو شکریہ ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنا ثواب لکھوانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے شکریہ ہم ادا کرتے بہرحال متحدہ عرب امارات کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان حفظہ اللہ ورعاہ، اور شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت شارقہ کے زیر صدارت شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی حافظہ اللہ ورعاہ. تمام حکومتی اداروں کا شکریہ، بالخصوص شارجہ پولیس اور امن قائم کرنے والوں کا. ممنون مشکور ہے رئیس اوقاف جعفریہ شارجہ سید جاسم سجوانی، ان کی معاونت سے بہت سارے کام اس بارگاہ کے انجام پا رہے ہیں. اور دعا کرتے خداوند کریم اس پوری مملکت کے حوالے سے بابا قوم ان کے مرحوم شیخ زائد بن سلطان النہیان کی مغفرت کے حوالے سے پروردگار ان کے لیے مغفرت بھی عطا کرے، ان کے درجات بھی بلند کرے، اور مملکت متحدہ عرب امارات میں امن و امان قائم فرمائے. جہاں جہاں پروردگار نے اہل ایمان کا رزق رکھا ہے خدایا ان کے رزق میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ پروردگار واسطہ آل محمد کا تمام آنے والوں کا شکریہ، حسین کا ماتم کرنے والوں کا شکریہ کہ یہاں سے چلیں گے اور امام کی خدمت میں پہنچیں. خدایا ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.